باب الحوائج موسیٰ کاظم، باب الحوائج موسیٰ کاظم۔ براہ راست مجلس ولادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ زنجیروں نے جکڑا، کس کو زنجیروں نے جکڑا، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميضان أرضه، اللهم فصل على أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة ومفتاح البركة أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أبد الآبدين وظهر الداهرين۔ دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف برائے قبولیت مجلس و قضاء حاجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، صلوات بر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی شب جمعہ بھی ہے اور شب ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہے۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بے شک مولا کی ولادت کی دو تاریخیں کتب روائی میں آئی ہیں، ایک 7 صفر المظفر جو آج کی شب ہے سن 128 ہجری، جسے فضل بن حسن تبرسی نے اپنی کتاب اعلام الورا کے صفحہ نمبر 294 پر لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ولدہ بالابوا، مولا کی ولادت مقام ابوا میں ہوئی تھی، منزل بین مکہ والمدینہ، جو کہ ایک منزل ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، لسبع خلون من سفر، 7ویں سفر کو سنۃ 28 و 100 سن 128 ہجری میں۔ یہ اعلام الورا میں آغا تبرسی نے لکھا ہے۔ البتہ محمد بن جریر طبری نے دلائل الامامہ میں صفحہ نمبر 146 پر مولا کی ولادت ماہ ذی الحجۃ الحرام میں بھی لکھی ہے۔ تو دو تاریخیں مولا کی ولادت کی، لیکن معروف تاریخ ہی 7 صفر المظفر ہے، لیکن چونکہ ایام اعظم میں مولا کی ولادت کی تاریخ ہے، لہذا کوئی جشن نہیں منایا جا سکتا اور نہ منایا جانا چاہیے، لہذا مولا کی ولادت کو جشن ولادت نہیں کہتے بلکہ مجلس ولادت کہتے ہیں۔
اس کنفیوژن کا جواب بھی ہے جو بعض مومنین کے ذہنوں میں آیا جب آج کے پروگرام کا اناؤنسمنٹ مجلس ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے طور پر ان تک پہنچا. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں میلبرن میں یہ اصطلاح مجلس ولادت کی پہلی بار استعمال ہو رہی ہو، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے مشہور امام بارگاہوں میں اس مجلس کا یہی نام دیا جاتا ہے. محفل شاہ خراسان ہو، محفل مرتضیٰ ہو اور مقامات پر ہو، ہندوستان میں بھی ہمیں یقین ہے اسی طرح سے ہوگا. جشن ولادت چونکہ منانا ممکن نہیں ہے اور مولا کا ذکر بھی کرنا ہے تاکہ مومنین اور ان کے بچوں کے اذہان میں یہ مناسبت زندہ بھی رہے، لہذا اسے مجلس ولادت کا نام دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس کے آخر میں معمولاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب کا بھی ذکر ہوتا ہے اور آج بھی ہوگا انشاءاللہ سے. انشاءاللہ. اگرچہ کہ ولادت کی مناسبت ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ مولا اسی بات پر راضی ہوں گے کہ ان ایام اعظا میں ان کی ولادت کی محفل کے آخر میں بھی مصائب اہل بیت اطہار کا بیان کیا جائے. سبحان اللہ. صحیح. سبحان اللہ. باب الحوائج علیہ السلام کے نام پر ایک مل کر اور صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی عظمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور یہ فقط یہاں میلبرن میں نہیں بلکہ ہمیں آج ہی کی شب لندن کے ایک امام بارگاہ باب المراد سینٹر کے پلیٹ فارم سے بھی خطاب کرنا ہے آن لائن، اور اس کا موضوع بھی منتظمین نے رکھا ہے مجلس فضائل موسیٰ کاظم علیہ السلام. سبحان اللہ. البتہ بعض مومنین نے اس جشن ولادت کو منانے کا یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ چونکہ 7ویں امام ہے اور ایام اعظا میں مولا کی ولادت منانا ممکن نہیں، تو ایسا کیجئے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو 7واں مہینہ ہے یعنی رجب المرجب، امام کے نام کے عدد کی برکت سے توسل حاصل کرتے ہوئے 7 رجب المرجب کو 7واں مہینہ، جس مہینے میں امام کی تاریخ شہادت بھی آتی ہے 25 رجب المرجب کو، تو اسی ماہ کی 7ویں تاریخ کو امام سے برکت حاصل کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ڈے کے نام سے ایک دن منسوب کر دیا جائے. یہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے اس طرح سے، بلکہ بعض جگہوں پر تو اس کے آفٹر افیکٹس اس طرح سے ہوئے جو ہمارا گمان قوی ہے کہ جشن باب الحوائج کے نام سے 7ویں رجب المرجب کو منایا جانے لگا، 7واں مہینہ اور 7واں دن، جس کی وجہ سے کراچی اور ممبئی کی خوجہ کمیونٹی میں 7 رجب کی تاریخ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کے جشن سے منسوب ہو گئی. اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پر 7 رجب المرجب خوجہ کمیونٹی میں پاکستان اور انڈیا میں جشن منایا جاتا ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کا. خیر مولا کا ذکر تو کسی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن 7 رجب المرجب کسی بھی قدیمی منبع میں آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی، بلکہ منابع قدیمی میں مولا کی ولادت کا سن ہجری تو موجود ہے لیکن تاریخ اور مہینہ متعین نہیں کیا گیا. غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جشن ولادت کی بات کر رہا ہوں. البتہ بعض جگہوں پر بحال الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 75 کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے خود اصل کتاب میں چیک کیا تو ہمیں نہیں ملا وہاں. تو پھر مولا کی ولادت 4 شعبان المعظم کہاں لکھی ہوئی؟ آج سے تقریباً 150 سال قدیمی ایک کتاب ہے انیس الشیعہ اس کا نام ہے، اس میں مولا کی تاریخ ولادت 4 شعبان المعظم لکھی ہوئی، اور غالباً اس کے بعد ہر مؤلف نے اسی کتاب سے مولا کی تاریخ ولادت 4 شعبان المعظم لکھی. سبحان اللہ. تو بہرحال 7 رجب المرجب تو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کسی بھی محترم کتاب میں نہیں ہے. تو پھر کیوں خوجہ کمیونٹی میں اراؤنڈ دا ورلڈ اسپیشلی ان کراچی اینڈ ممبئی غازی عباس علیہ السلام کی ولادت کا جشن 7 رجب المرجب کو منایا جانے لگا؟ گمان غالب یہ ہے کہ چونکہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جشن ولادت سفر میں نہیں منا سکتے تھے، لہذا 7ویں مہینے کی 7ویں تاریخ یعنی 7 رجب کو یہ کہہ کر جشن شروع ہوا کہ یہ مولا باب الحوائج کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ واضح ہو رہا ہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی بسم اللہ. 7ویں امام کا مشہور ترین لقب ہے باب الحوائج. تو ہمارے بزرگوں نے مولا باب الحوائج کے نام سے جشن منانا شروع کیا، اور ان بزرگوں کی مراد باب الحوائج سے ہمارے 7ویں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن نیکسٹ جنریشن میں وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام میں جشن تبدیل ہو گیا. تو ہوتا ہے بس بعض اوقات اس طرح سے، یوں 7 رجب المرجب یعنی مولا عباس کا جشن ہونے لگا. یہ میرا گمان قوی ہے. تو اسی خاطر ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ ہے اسی تاریخ میں مجلس یا جشن برپا کیا جائے. بے شک بے شک، تاکہ بعد میں اس قسم کی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، تاکہ وہ تاریخ مومنین کے دلوں میں زندہ رہے.
صحیح. لیکن چونکہ 7 صفر المظفر ہم مولا کا جشن ولادت نہیں منا سکتے، اور جیسے میں نے اس کے نام منانا چاہیے ایام اعزا کی وجہ سے، تو مجلس ولادت کے نام سے یہ ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برپا کیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ اس سے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اور اب ہم آتے ہیں مولا کے ذکر پر، ان کے آبا اور ابنائے طاہرین پر ایک پرزور موسوی اور حیدری اور حسینی صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے کے بلا. 7ویں امام کا زمانہ وہ ہے جب بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کا اقتدار عروج پر ہے، لہذا مولا نے بہت قیامت خیز زندگی گزاری ہے. یعنی بنی عباس نے آل محمد کو ستانا یوں بھی ضروری سمجھا کہ انہوں نے حکومت آل محمد ہی کے نام سے حاصل کی تھی، لہذا اب اگر آل محمد منظر عام پر آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام تو بنی عباس کی حکومت خود رسوا ہو کر ختم ہو جائے گی. اس خاطر ضرورت ہے کہ اہل بیت کو منظر عام سے دور رکھا جائے اور عوام پر یہ ظاہر کیا جائے کہ اسلام کے حقیقی وارث تو ہم ہیں، اور سختیاں بھی آل محمد پر ایسی کی جائیں کہ عوام الناس کے سامنے ظاہر نہ ہو، تاکہ حکومت کا دامن بھی داغدار نہ ہونے پائے. لہذا کی ایک نئی شکل یہ بنائی گئی کہ انہیں قید خانوں میں رکھا جائے یا ہاؤس اریسٹ کیا جائے. لہذا 7ویں امام کے بعد پھر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو بھی مشہد مقدس یعنی اس وقت کا جو خراسان تھا وہاں بلایا گیا. پھر 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کی زندگی تقریباً ہاؤس اریسٹ میں گزری. تو بنی عباس ان کی پالیسی یہ تھی کہ اہل بیت پر مظالم بھی ڈھائے جائیں لیکن وہ عوام الناس کے سامنے نہ ہو، اور ہاؤس اریسٹ رکھ کر یا زندان میں رکھ کر اس مقصد کو بھی حاصل کیا جائے کہ عام مسلمان ان سے نہ ملنے پائے تاکہ ان کے فضائل سے آشنا نہ ہونے پائے. اور اگر یہ حربہ بھی بالآخر کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں زہر دے کر اس طرح شہید کر دیا جائے کہ پھر حکومت کے سر بھی بدنامی نہ آنے پائے. بہرحال یہ قدرت کا ایک انتظام تھا کہ جو اس کے بالکل برعکس تھا. اس نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ جس قدر تم انہیں دنیا سے دور رکھو گے ہم اسی قدر مومنین کے قلوب میں ان کی محبت کو پیدا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک اظہار محبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. بے شک. تو ہم نے چند جملوں میں بنی عباس کی حکومت کا جو ماڈل تھا، بالخصوص جب اپنے عروج کے زمانے میں تھے اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، اس کا کیا طریقہ کار تھا اور اس کے پیچھے کیا ان کی پلاننگ تھی، وہ آپ کے سامنے عرض کر دی تاکہ مومنین کو دور رکھا جائے آل محمد سے. اور جتنا قدرت نے بھی انتظام کیا کہ ہم مومنین کے قلوب میں ان کی محبت بھی پیدا کریں گے، اور جتنا تم آل محمد کے قاتل چھپانا چاہو گے ہم اتنا ہی حسین اور آل حسین کے قاتلوں کو ایسے ایکسپوز کریں گے سبحان اللہ کہ تمہاری اولادیں آج تک امیر امیر زندہ باد کے نعرے لگاتی پھریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے بلا. بہت خوب بہت خوب. یہ حسین کے قاتل ایکسپوز نہیں ہو رہے تو اور کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور ساری دنیا جان لے گی کہ آل محمد کے قاتل وہی ہیں جنہیں باغی کو صحابی کہا گیا، فساد المومنین کو خال المومنین کہا، خبیث کو طیب کہا، ملعون کو مبارک کہا، لعن اللہ کو رضی اللہ کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور منصوص من اللہ حجت خدا کے مقابلے میں سرکشی کو خطا اجتہادی کہا. واہ 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 قبلہ. بہت خوب. جو منصوص من اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجت ہے اس کے سامنے اگر کوئی سرکشی پر اترا ہے اسے بھی خطا اجتہادی کا، وہی آل محمد کے قاتل ہے. بے شک. میں تو کہتا ہوں یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابلیس کی توحید میں برداشت نہیں کریں گے. واہ 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 قبلہ. بہت خوب. کیا کہتے ہیں. یا علی بدل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. بہت خوب قبلہ. یہ ضرور خدا کے سامنے بھی کہتا ہے کہ ہم سیدنا ابلیس کی توہین بھی برداشت نہیں کریں گے، وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا. اور تیرے حکم پر، جملہ سن لیجئے گا، تیرے حکم پر جو سجدے سے انکار کیا وہ اس کی خطا اجتہادی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب نتیجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابلیس کی بھی خطا اجتہادی تھی. اس نے اجتہاد کیا کہ آنکھ مٹی سے بہتر ہے، تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، مجھے آنکھ سے خلق کیا ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا. اجتہاد میں خطا ہو گئی.
بھائی کہو نا پھر وہاں پہ جا کے. صحیح صحیح. لہٰذا ابلیس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس کی توہین کا بل بھی پارلیمنٹ سے پاس ہونا چاہیے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت خوب قبلہ. میں تو کہتا ہوں یزید ابن حاکم شام کی اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ مدرسوں میں جنسی بدفعلیاں کرنے والے استاد و شاگرد اس کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا کہنے قبلہ, بہت خوب تشبیہ, واہ واہ واہ. بھائی انسان کو بدکار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یزید. ہمارے ہیں یزید, یزید پہ لعنت بے شمار. بے شمار. یہ قبلہ آل نبی اولاد علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. سبحان اللہ. جیسے جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. بے شک, اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح. یہاں پر معاملہ وہی ہے کہ انسان کو بدکار تو ہو لینے دو, وہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں یزید. واہ واہ, بے شک, صحیح صحیح. اور کسی نے جوش صاحب سے جواباً یہ عرض بھی کیا تھا کہ اے جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی. جوش صاحب نے کیا کہا تھا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انہوں نے کہا اے جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی, ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین. ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, کیا کہنے. آج ہر قوم کہہ رہی ہے, ہر قوم کا پڑھا لکھا شخص, باشعور شخص, وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کی تعریف کرے, اس کا تعلق امام حسین سے جڑے کسی طرح سے. بے شک, ہر قوم چاہے ہندو ہو, عیسائی ہو یا لا مذہب ہو, اگر بیسک ہیومن آنر ہے ان کے پاس تو نام امام حسین کی عزت کرے گا وہ. بے شک. جیسے کہ اللہ عز و جل نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس آیت میں کسی خاص مذہب کی بات نہیں ہو رہی, غور فرمائیے گا, بیسک ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ عز و جل نے انسانوں کو عطا کی ہے. وی ہیو آنرڈ دا چلڈرن آف ایڈم, یہ ترجمہ ہے اس کا. سبحان اللہ, چلڈرن آف ایڈم, سبحان اللہ. سبھی آدم کی اولاد ہے نا. وی ہیو آنرڈ دا چلڈرن آف ایڈم اینڈ کیریڈ دیم آن لینڈ اینڈ سی اینڈ پرووائڈیڈ دیم دا گڈ تھنگز اینڈ گریٹلی فیورڈ دیم اوور مینی آف دوز وی کریٹڈ. سبحان تو اللہ. یہاں چلڈرن آف آدم کا اللہ عز و جل نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ نہیں کہا یہاں پر واہ واہ, کہ ہم نے مسلمانوں کو کرامت عطا کی نا. یعنی فی الحال مذہب کی بحث بھی چھوڑ دیجئے, ایک بنیادی انسانی شرافت ہوتی ہے نا, وہ بھی کسی کے پاس ضروری مقدار میں ہے تو وہ حسین ابن علی کا مداح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ضروری مقدار کے کیا کہنے, واہ 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 واہ, سلامت رہیے. سبحان اللہ. مداح ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کا, چاہے ان گہرائیوں تک نہ بھی پہنچ پائے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو مثلا عطا فرمائی ہیں کہ حسین علیہ السلام وارث آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد علیہ السلام ہے, علی نبینا و علی افضل الصلاۃ والسلام. چاہے وہ ان گہرائیوں تک نہ پہنچ پائے کہ تو غیر مسلم ہو ان باتوں کو, ان رازوں کو نہ سمجھ پائے کہ مثلا السلام علیکم اثار اللہ اپنا سارے, حسین کا خون, اس کے انتقام کا وعدہ اللہ نے لیا ہے, اور حسین کے بابا کا خون بھی وہ ہے کہ جن کا خون بہا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. سبحان اللہ, بے شک. یہ شاید ان رازوں کو نہ سمجھ پائیں ہمارے دیگر برادر. ہو سکتا ہے مثلا ایک عیسائی امام حسین علیہ السلام سے وفا کی اس منزل پر نہ ہو کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. سبحان اللہ. کہ مولا میری نہ اپنے کوئی جنگ ہے نہ میری اپنی کوئی صلح ہے, میری صلح اس سے ہے جس کی آپ کی صلح ہے, میری جنگ اس سے ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ افضل ترین مومن وہ ہے کہ جس کا لینا دینا دوستی دشمنی یہ چار باتیں صرف اللہ کے لیے ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنے. ایک جملے میں مومن کی ڈیفینیشن مولا نے بتلا دی. مولا نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کا کچھ لینا یا کچھ دینا اور دوستی یا کسی سے دشمنی سب اللہ کے لیے, بس یہ ہے مومن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی سادہ ڈیفینیشن ہے لیکن عمل کرنا کتنا مشکل ہے. اب اپنی زندگیوں میں دیکھتے جائیے گا کہ سینکڑوں اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں, میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال جو مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ, مولا میری نہ اپنے کوئی جنگ ہے نہ اپنی کوئی صلح ہے, جس سے آپ کی صلح ہے میری صلح, جس سے آپ کی جنگ ہے میری جنگ ہے. بے شک. ہو سکتا ہے مثلا کوئی ہندو
یہ باور نہ رکھتا ہو کہ اللہم اجعلنی عندک وجیھا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. یہ اللہ نے سبحان اللہ. آپ کو عطا کیا، خاص مومنین کا خاصہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں ہی حسین کے دم سے. سبحان اللہ. بے شک، کیا کہنے. ایک ہندو شاید یہ نہ مان سکے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مثلا ایک ایتھسٹ شاید نہ مانے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد، کہ میری زندگی کو ویسی زندگی بنا دے جیسے محمد اور آل محمد کی حیات ہے، میرے مرنے کو ویسا مرنا بنا دے جیسے محمد اور آل محمد کا دنیا سے گزرنا ہے. الہی آمین، الہی آمین. اب میں کیا عرض کروں، ایتھسٹ کے لیے تو بہت سے مومنین نہیں سمجھ پائے. تو ایتھسٹ سے کیا شکایت کرے گا انسان صحیح. کہ کیا واقعی میں ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے محمد اور آل محمد کی حیات ہے؟ نہیں، ابھی تو بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے مجھ میں بھی اور سب میں. صحیح. لیکن بہرحال ہماری تمنا ضرور ہے. دعا ہے کہ تمنا فقط دعا تک نہ رہے بلکہ حقیقت میں بدل جائے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. اظہار عظمت ائمہ طاہرین، بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مثلا ہندو، عیسائی، سکھ یہ سب زیارت عاشورہ والی معرفت حاصل کر لیں گے امام حسین علیہ السلام کی. لیکن ایک پرائمری نوبلٹی ہوتی ہے نا انسانیت کی، جس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس انٹیگریٹی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جسے پتہ چلے واقعہ کربلا کے بارے میں، وہ حسین کو حق کا استعارہ جانتا ہے اور یزید کو ذلت و پستی کا دوسرا نام سمجھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اس کے لیے ایک پرائمری نوبلٹی کی ضرورت ہے بس. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان بھی ہونے کی ضرورت نہیں. صحیح صحیح. لیکن کچھ نام نہاد مسلمانوں کے دماغوں میں ابھی تک خراشیں ہو جاتی ہیں جب یزید کے کرتوتوں کا بیان کیا جاتا ہے. ایک صاحب نے ہمارے سوشل پیج پر یہ لکھا کہ آج کل آپ کی کوئی تقریر یزید اور اس کے باپ کی توہین کے بغیر پوری نہیں ہوتی. صحیح. تو میں ان محترم بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سورہ منافقون پڑھے بغیر آپ کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے کے بہت مناسب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے بتلائیے گا بھائی، آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ قرآن پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. سورہ منافقون پڑھے بغیر قرآن پورا ہو جاتا ہے آپ کا؟ اچھا، سورہ کافرون پڑھے بغیر آپ کا ختم قرآن ہو جاتا ہے؟ واہ. تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس سورے کو پڑھے بغیر آپ کی تلاوت پوری ہو جاتی ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب دیجیے. صحیح. تو جب رسول کے دشمنوں سے برات کے بغیر قرآن کی تلاوت پوری نہیں ہوتی تو نفس رسول علی ابن ابی طالب کے دشمنوں پر لعنت کے بغیر دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد عجل فرجہم. سبحان اللہ. کے بلا کیا کہنے. اس ذکر کے بغیر تقریر کیسے پوری ہو سکتی ہے جب قرآن سورہ منافقون اور سورہ کافرون اور سورہ لہب کے بغیر پورا نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ. اور یقین جانیے گا، قسم شریک کھانے کو تیار ہیں کہ نہ ہم اپنی ذاتی پسند کی بنیاد پر کسی سے تولا کرتے ہیں، نہ اپنی ذاتی ناپسند سے کسی پر تبرہ کرتے ہیں. بے شک، بے شک. بہت خوب. ہمارا تو معیار یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے دین سے وفادار ہے وہ ہمارا سردار ہے. بے شک. سبحان اللہ. چاہے علی کی خلافت کو غصب کرنے والے کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، وہ بھی ہمارا سردار ہے. بے شک، بے شک. اب بتائیے کہاں اس میں ذاتی کوئی پسند ناپسند آ گئی؟ مولا علی کی خلافت کو غصب کرنے والے کا بیٹا ہے اگر مولا علی سے وفادار ہے ہمارے سر آنکھوں پر. بے شک. سبحان اور اللہ. جو رسول اللہ کے دین سے وفادار نہیں، اس سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اس موجودہ مجلس کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں، وہ چاہے امام صادق علیہ السلام کا سگا پوتا ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق، جی. کیونکہ اس نے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے مقابلے میں اپنی امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا. تو بات واضح، ہمارے ہاں کوئی ان کے لیے احترام نہیں ہے، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں دعوی امامت جھوٹا کر دیا تھا، اگرچہ کہ وہ خود پوتا ہے امام صادق علیہ السلام کا.
سبحان اللہ. حضرت اسماعیل کی وفات تو مولا جعفر صادق علیہ السلام ہی کی حیات ظاہری میں ہو گئی تھی، جس پر ایک پورا واقعہ بھی ہے اور اس کی اپنی تفصیلات ہیں الگ مقام پر، لیکن اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اور امام صادق علیہ السلام نے بار بار گواہیاں لی تھی کہ دیکھو میرے فرزند اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے کہ علم غیب سے جانتے تھے کہ اسماعیل کے فرزند کے ارادے نیک نہیں ہیں، کہ جیسے ہی میرا انتقال ہوگا تو وہ اپنے باپ اسماعیل کی امامت کے نام پر، کہ میرے بابا اسماعیل کو امام ہونا تھا اور چونکہ وہ نہیں رہے لہٰذا میں امام ہوں، وہ امامت کا دعویٰ کر دے گا. اور اس نے کیا ایسا اور اسماعیلیہ فرقہ پورا بن گیا. ہمارے کوئی احترام نہیں. بالکل. تو بات واضح ہو رہی ہے. تو ہمارے تو وفاداری نہ اپنی ذاتی پسند سے ہے نہ ناپسند سے، بلکہ جو ہم درود بھی بیچتے ہیں نا، یہ درود بھی اسی عہد سے وفا کا اعلان ہے کہ جو ہم نے آل محمد سے کیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کے بلا. بہت خوب. پر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. بہت خوب. میں آپ کو خود حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سناتا ہوں. بسم اللہ. مولا کی مجلس سے ولادت ہو رہی ہے جی. تو مولا کی حدیث کے مطابق ہی آل محمد پر درود بھیجنا اسی عہد سے وفا کا اعلان ہے جو ہم نے رب العزت سے عالم زر میں کیا تھا. سبحان اللہ. کتاب معان الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 115 پر اس حدیث کو لکھا ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا من صلی علی النبی فمعناہ انی انا علی المیثاق والوفاء الذی قبلت. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو نبی پر درود بھیجے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار میں اسی میثاق اور وفائے عہد پر ہوں جو میں نے تیرے سامنے عالم زر میں قبول کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور فرما رہے ہیں، اب درود بھیجنا فقط ایک ثواب کی خاطر نہیں ہوا، اس عہد سے وفاداری کا اظہار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کی حدیث کے مطابق میں نے ریفرنس آپ کے سامنے شیخ صدوق کی کتاب معان الاخبار کا پیش کر دیا، اور پھر مولا نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 پڑھی، جیسے سرنامہ سخن میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. مولا نے یہ آیت پڑھی کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ان سے ان کی جانوں پر یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے جی. قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ عالم زر عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے. ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. تو اللہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی. سبحان اللہ. اب تو کوئی آج بھی کہہ دے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ کب اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا. یاد تو کسی کو نہیں. تو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. کسی شے کا یاد نہ ہونا اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. ہمیں سے کسی کی میموری میں نہیں ہے کہ ہم کبھی شکم مادر میں بھی تھے. واہ واہ واہ. لیکن کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نہیں تھے؟ نہیں. بھائی نہیں تھے تو پھر دنیا میں کیسے آئے؟ سبحان اللہ. تو ہزاروں لاکھوں باتیں ہمارے وجود کی ہمیں یاد ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ تجربے سے ثابت ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں کہ بھائی ہم شکم مادر میں تھے. اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں وحی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا علم فقط تجربے تک محدود ہوتا ہے. جو ماں ورائے مادہ اس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکتی جب تک خدا خود اپنے بندوں کو نہ بتلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. یا خدا نہ بتلائے یا وہ نہ بتلائے جس نے خدا کے وجود کو بلا فصل خود خدا ہی سے سمجھائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات. سبحان اللہ. میرے مولا علی علیہ السلام فرما رہے دعائے صباح میں، اے وہ خدا جس کی ذات خود اپنے اوپر دلیل ہے، علی کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں خدا کے وجود کے لیے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. ایسا خلیفہ بلا فصل ہو تو پھر خدا کی معرفت بھی بلا فصل ہو.
سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام صلوات اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد وآل وعلی محمد محمد عجل وجل. سبحان اللہ. مولا نے ارشاد فرمایا جیسے رسول اللہ اور مولا علی کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور علی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نور ہے. یہ بے شک ان کی معرفت جو خدا سے ہے، خدا اور ان کے درمیان کسی اور جائے گا وجود تصور میں نہیں ہے. یہ اول و خلق اللہ نوری ہے. سبحان اللہ. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہا وجنست مخلوقات وجلا عن ملائمت کیفیات. اے وہ خدا جس کی ذات اپنے اوپر خود دلیل ہے اور جو اپنے مخلوقات کی مشابہت سے بے نیاز ہے اور وہ مخلوقات کی کیفیت ترکیب سے بھی بالاتر ہے. سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ. تو یا تو یہ سمجھائیں یا خدا میں خود سمجھائے کہ ایک عالم زر بھی ہے جس میں ہم نے تم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا. اب ہمیں یاد نہیں ہے لیکن وہ ہے. بے شک. بات نے کہا کہ ہماری فطرت ہی اس ربوبیت کا اقرار ہے. سبحان یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور یہ تفسیر ہو سکتا ہے کہ اپنے مقام پر درست بھی ہو، کہ الگ سے اقرار نہ بھی لیا ہو تب بھی اللہ نے جو ہمیں فطرت عطا کی ہے وہ فطرت ہی خود اس کی ربوبیت کا اقرار ہے. واہ 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 سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اس گہرائی کو محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یعنی الگ سے کوئی اقرار نہیں ہے. جس فطرت سلیمہ پر اس نے خلق کیا ہے اسی میں خود اس کی ربوبیت کا اقرار شامل ہے. سبحان اللہ. اور بعض نے کہا نہیں، باقاعدہ ایک عالم زر میں اقرار لیا اللہ نے جو وہی عالم ارواح ہے، یعنی ہماری روحوں سے اقرار لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر اللہ نے ہماری ارواح کو جسم عطا کیا اس اقرار کے بعد، اور پھر صلب پدر اور رحم مادر کے وسیلے سے ہماری زمینی خلقت کا اہتمام فرمایا. آسمانی خلقت تو روح کی ہو چکی ہے. سبحان اللہ. صحیح. سبحان اللہ. جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ وہی ہے. یقیناً اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لے کسی شے کا تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. بالکل اس طرح کہ لازمی نہیں کہ خدا حرف کن کہے. یہاں پر یہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، وہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا کہنے. اس کے کن کے فقط مصادیق خارجی ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. تھوڑا سا فلسفے کی بحث آ رہی ہے. وہ کن کہنے کا محتاج نہیں تو پھر کن ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ صحیح. واہ وہ واہ. کن کا اظہار مصادیق خارجی کے ذریعے ہوتا ہے جن میں سے ایک مصداق خارجی خود ہم ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. یعنی ہماری فزیکل ایگزسٹنس ہی اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے ہمارا ارادہ کیا تھا. سبحان اللہ. بے شک. بہت خوب. بس ارادہ کیا تھا تو ہم وجود میں، اگر ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہم وجود ہی میں نہ آتے. ہمارا وجود اس کے کن کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے بلاک. واہ واہ. لازمی نہیں کہ کن کہا ہو. بالکل ویسے ہی علماء نے کہا لازمی نہیں ہے کہ باقاعدہ روح کو سامنے بٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرار لیا ہو. نہیں، جو ہمیں فطرت عطا کی اس فطرت کے اندر ربوبیت کا اقرار رکھا. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا غور کیجیے گا، ایک بہت دقیق بات ہے کہ امام نے جو آیت پڑھی اس آیت میں ہے فقط ربوبیت کا اقرار. یہاں پر سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کا باقاعدہ ویسے کوئی بظاہر ذکر نہیں ہے. لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہو تو اس اقرار سے وفا ہے جو تم نے توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ربوبیت کا اقرار کیا تھا. امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی امام السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ توحید کا اقرار مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب آل محمد کی ولایت کا اعتراف ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا اپنی ربوبیت کا. امام کہتے ہیں جب تم ہم اہل بیت پر درود بھیجتے ہو تو اس اقرار سے وفا کا اعلان کرتے ہو. سبحان اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان موحد نہیں بنتا اگر ولی اللہ کی ولایت کا اعتراف نہ کرے تو پھر وہ موحد نہیں بنتا، وہ ابلیس بن جاتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خدا کو تو مانتا لیکن ولی اللہ کی ولایت کا اعتراف نہیں کرتا. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسل اس کے صدقے میں کہ اہل بیت علیہ السلام کا معتقد ہونا اس کے لیے کسی مذہب تشیع سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے.
فقط طبقہ انسانیت سے تعلق ہونا کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جی. بے شک. اور اب وقت بھی نہیں بچا بہت زیادہ. میں تبرکاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کا تعلق ایک عیسائی راہب سے ہے. کیونکہ آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد عیسائیت کے ماننے والوں کی ہے، لہذا مولا کا ایک عیسائی راہب سے مکالمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا کی مجلس ولادت کے طفیل اور ان کے صدقے میں انشاءاللہ یہ مکالمہ آپ تک پہنچے گا اور اسے ہدایت ہم کچھ حاصل کر سکیں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں گے بتصدق کے صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بسم ایک عیسائی راہب کا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے کہ مجھ سے بڑا توریت اور انجیل کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ عیسائی ایسا دعویٰ کر لیتے تھے لیکن جب ان پر حقیقت عیاں ہو جاتی تھی نا تو اتنے باغیرت ضرور ہو جاتے تھے کہ مولا کے نام پہ کلمہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باغیرت بے شک صحیح. واہ واہ واہ. باقی جو پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی مولا کی ولایت کا اعتراف نہ کرو کلمہ نہ پڑھے تو پھر باغیرت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ ممبر سے نہیں کہنا چاہتا، وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. صحیح. تو اس نے آگے کہا کہ مجھ سے تو بڑا، پہلے تو اس نے دعویٰ کر دیا توریت اور انجیل کا تو کوئی عالم ہی نہیں. ایک سوال امام نے کیا. مولا نے فرمایا اچھا پھر اتنا ہی بتا دے کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام تو مریم ہے، حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ صحیح. اور پھر مولا نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کس روز کس وقت کس جگہ پیدا ہوئے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم. مولا نے کہا پھر کون سا دعویٰ علمیت ہے کہ عیسائی راہب ہے اور حضرت مریم کی والدہ کا نام پتہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کا روز ولادت معلوم نہیں ہے. اور میں عرض کروں گا مولا یہ ایک عیسائی ہی پر کیا منحصر، آپ کے جد کے ماننے والے بھی بہت سے ہیں جنہیں آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ مرسل اعظم کس دن دنیا میں تشریف لائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنے کی واہ واہ واہ. کیا کہنے. اور کس دن دنیا سے تشریف لے گئے. جی آج بھی 12 وفات لوگ مناتے ہیں. صحیح صحیح. عجب نہیں فرزند رسول یہی فرمائے کہ اسی لیے تو ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ جو اپنے نبی کے بارے میں اتنا بے خبر ہو اسے تو امتی ہونے کا حق نہیں ہوتا، امت کا ذمہ دار اور نبی کا وارث ہونا تو بہت دور کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے. یہ کہہ کر مولا نے اسے فرمایا کہ یاد رکھ بی بی مریم، اب غور فرمائیے گا سبحان اللہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام یونانی زبان میں مرثا ہے، سبحان اللہ، جس کا عربی میں ترجمہ وہیبہ بنتا ہے. اللہ سبحان یعنی اللہ. جسے تحفہ کی صورت میں عطا کیا گیا، جسے تحفہ دیا گیا. واہ. اور حضرت عیسیٰ کا حمل مولا نے فرمایا، مولا نے پوچھا تھا نا کس دن کس وقت کس جگہ ولادت ہوئی، مولا نے فقط ولادت کا نہیں بتایا، حمل کا بھی بتایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں. دیکھیں مولا کی قید خانے کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کے زندان کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کے علم کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. جی. اور میں عرض کر چکا ہوں حدیث کتاب الکافی سے پورا چیپٹر ایک موجود ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمام اہل بیت علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں سب مساوی ہیں. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. علم علی بن ابی طالب ممبر سلونی پر تھا وہی علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، چاہے وہ زندان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بارش خطیب ممبر سلونی امام کاظم علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا نے سبحان اللہ کون یہ بتلا سکتا تھا خدا کی قسم سوائے علی محمد. جی بے شک بے شک بے بابا شک. حضرت عیسیٰ کا حمل جمعے کے دن ظہر کے وقت قرار پایا اللہ اکبر. جب جبرائیل امی حضرت مریم پر نازل ہوئے. مولا فرمایا سبحان اللہ. اور انہیں روح عیسیٰ سے سرفراز فرمایا. مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جمعے کو عید کا دن قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ قدرت پروردگار اور تخلیق پیغمبر کا دن ہے. سبحان اللہ. آیت اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا ہے ان کی دنیا میں آمد ہے. جبکہ اس میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت اللہ ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ علی بن ابی طالب ہے. علی مولا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ.
تو اس خاطر جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین نے روح عیسیٰ عطا کی تھی حضرت مریم کو باذن پروردگار۔ شاید اسی خاطر ہے، غور فرمائیے گا، کہ جمعے کے دن حضرت حجت کی زیارت کی بھی تاکید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کاش میری بات پہنچ سکے، سبحان تاکہ اللہ۔ جمعے کے دن حضرت عیسیٰ کو بھی یاد رکھو، اور اس دن کو اس لیے بھی یاد رکھو کہ جو عیسیٰ کی امامت کروائیں گے وہ فاطمہ کا آخری فرزند حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بناؤ میں امام زمان علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ اور پھر امام السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا حمل جمعے کے دن ہے اور ولادت ہے منگل کے دن۔ سبحان اللہ، اتنی دقیق۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب 4.5 گھنٹے دن چڑھ چکا تھا اور دریائے فرات کا کنارہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، اور پروردگار نے ان کی برکت سے فرات میں بے حساب برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک سے اللہ تعالیٰ نے فرات میں برکت عطا فرمائی، تو وہ جو فخر عیسیٰ فرات کے نزدیک سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جب اس اللہ۔ کا لہو مٹی میں شامل ہوا تو عام خاک نہ رہی، خاک شفا بن گئی۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر ولادت کے موقع پر آپ جانتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کسی سے بات نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب تمہارے خاندان میں کوئی بد کردار نہیں تھا تو تمہارے یہاں بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ امام علیہ السلام اس راہب کو پورا بتلا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ سبحان اور جب اللہ۔ راہب یہ سب سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ، کہتا اچھا یہ بتائیے کہ میری ماں کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا اچھا مجھے یہ بتا دیجئے میری ماں کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا نام سریانی میں انقالہ ہے، جس کا عربی میں ترجمہ ملیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ اور اس نے تو خالی ماں کا نام پوچھا تھا، میرے مولا نے کہا اور تیرے دادا کا نام عنفور ہے، سبحان اور تیرے اللہ۔ باپ کا نام عبد المسیح ہے، حالانکہ اسے عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسیح کا بندہ نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور اے راہب تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ماں کا نام بتلایا، باپ کا نام، دادا کا نام، نانا کا نام۔ سبحان اللہ۔ تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے، جیسے عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ملائکہ کے نام میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا کہ انسان کو انسانوں جیسا نام رکھنا چاہیے، فرشتوں جیسا نہیں۔ یہ کہہ کر مولا نے فرمایا کہ کیا میں تیرے دادا کے قتل کا واقعہ بھی بیان کروں کہ شام والوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر کے کیسے قتل کیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت امام کاظم علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ کے در سبحان اللہ۔ یہ علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو بہت کم مجالس میں بیان ہوتا ہے، لہذا ہم نے کوشش کی کہ آج تقریر اس پر رہے۔ بسم اللہ۔ کہ مولا نے کہا کہ کیا میں تیرے دادا کے قتل کا واقعہ بیان کروں کہ شام والوں نے کیسے گھر کا محاصرہ کر کے اسے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، فرزند رسول، اب یہ میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، فرزند رسول اس وقت تک تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن کہتا ہے کہ آپ صرف میرا نام بتا دیجئے بس۔ مولا نے کہا تیرا نام عبد الصلیب ہے، حالانکہ تیرا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صلیب کا بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان خدا کا بندہ ہوتا ہے، صلیب کا نہیں۔ بے شک۔ بس یہ سب سننا تھا کہ میں نے کہا نا کہ بس غیرت تو تھی اس میں۔ راہب نے بے ساختہ کہا فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھوا لیجئے اور مومن بنا دیجئے، کہ جس خاندان میں ایسے صاحبان علم و فضل ہو اس سے بہتر مذہب کن کا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور کیا آپ نے، یہاں بزور شمشیر اسلام نہیں پھیلا، واہ 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 واہ۔ اہل بیت کے خانوادے سے یہاں علم و اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ بے شک۔ اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ خدا کا نمائندہ علم و کردار کا حامل ہوتا ہے اور دنیا کا نمائندہ تیر و تلوار کا۔ سبحان اللہ،
بے شک. اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے کردار کے سائے میں کلمہ پڑھو یا تلوار کے سائے میں. سبحان اللہ. تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ مولا نے کہا کہ عبد المسیح نام نہ رکھو، بعض مسلمانوں کا نام اور مومنین میں سے بھی بعض کا نام عبد الرسول ہوتا ہے یا اس طرح سے مشابہ نام، وہ نام جائز ہے. کیوں؟ عبد المسیح جائز نہیں لیکن عبد الرسول نام جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول کو کسی نے خدا کا بیٹا نہیں کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے یہاں اس نام سے شرک کا شائبہ نہیں پیدا ہوتا، وہاں عبد المسیح کہنے سے شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں شرک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ اسلام اور روشن ہو جاتا ہے. عبد کا مطلب ہے غلام، عبد الرسول یعنی ہم اس کے غلام ہیں جو حقیقتاً عبداللہ ہے. سبحان اللہ سبحان جو حقیقتاً عبداللہ ہے بلکہ حقیقت میں محمد ابن عبداللہ ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک منٹ کے صلوات اور خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آواز ہو رہی؟ بس عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ طول کلام نہیں، مولا کے اسی علم کا اظہار تھا کہ جہاں سے ہم نے مجلس شروع کی تھی کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کو بلکہ عام انسانوں کو بھی، راہب، عیسائی، یہودی، ان سب کو دور رکھے آل محمد سے. اس لیے کہ جیسے ہی ان سے کہیں کو ملاقات ہوتی تھی مولا کے علم کا ایسا اظہار ہوتا تھا کہ مولا کو مداح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مولا کی جد کا کلمہ پڑھ لیتا تھا. لہذا آل محمد کو کبھی زندانوں میں رکھا گیا، اور خاص طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کہ ہارون نے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندیم بن شاہق کے قید خانے میں منتقل کر دیا تھا، اور وہیں امام کی شہادت ہوئی تھی. میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ مجلس ولادت ہے، لیکن چونکہ ایام اعزاں ہے لہذا حق بنتا ہے کہ شہادت کا بھی بیان ہو، اور مجلس ولادت کیوں ہے اس کا پورا بیان ہم نے ابتدائی مجلس میں عرض کر دیا. یہ ظالم اور جابر سندیم بن شاہق بڑا ملعون تھا، اس نے مولا کو انگور میں زہر دے کر شہید کیا ہے. عزیزان گرامی، ایام اعزاں میں آپ نے مولا حسین پر گریہ کیا ہے، لیکن یقین جانو کہ مولا باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب کسی بھی امام سے کیا کہوں کم نہیں ہے، کیا کہوں بڑھ کر ہیں. اس لیے کہ چند لمحوں کے لیے ہمیں ایسے بیٹھنا پڑ جائے نا کہ ہم پیر نہ پھیلا سکیں اور گردن نہ اٹھا سکیں، تو وہ ناممکن ہے بیٹھنا. جہاں میرے مولا نے وقتاً فوقتاً 14 سال گزارے. اللہ اکبر، کمر خم ہو گئی تھی. اللہ اکبر. ایک عجیب ہی، اللہ جانے یہ آواز میں کیوں تھوڑا سا ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ مصائب مستقل رہیں. اسی سندیم بن شاہق نے مولا کو انگور میں زہر دے کر شہید کیا تھا، اور مولا نے فرمایا تھا کہ مجھے انگور کا حال معلوم ہے لیکن قضاء الہی یہی ہے. حدیث میں آیا کہ ہم اہل بیت اپنی موت کو خود اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں، ورنہ کسی عام ظالم کتنا ہی بڑا سے کیوں نہ اس میں کیا جرأت ہے کہ وہ مولا کسی بھی امام کو شہید کر سکے. مولا نے کہا ہم اپنی موت کا خود انتخاب کرتے ہیں قضاء الہی سے. مولا حسین پر آپ نے از اول محرم تا ماہ سفر گریہ کیا ہے. امام سیر سجاد علیہ السلام کی شہادت، مولا بھی قید میں تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرے بیمار امام سید الساجدین بھی قید میں تھے، لیکن اس ایک فرق کے ساتھ کہ مولا سید الساجدین کی قید 1 برس کی تھی، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید 14 برس کی تھی. عجیب ہی مولا کے مصائب ہیں. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس انگور میں کیا ہے. یہ کہہ کر مولا نے انگور کا ایک دانہ جانور کے سامنے ڈالا حجت تمام کرنے کے لیے، جسے کھاتے ہی وہ جانور مر گیا. مولا نے کہا کہ مجھے اس زہر کا اثر 3 دن بعد ہوگا اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. مسیب بن زید کا بیان ہے کہ جیسے مولا نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور مولا زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. اور سندیم بن شاہق نے درباری علماء کو بلا کر کہا کہ تم گواہ رہنا، انہیں زہر نہیں دیا گیا بلکہ طبعی موت دنیا سے جا رہے ہیں. اور مولا نے فرمایا کہ یہ دروغ گو ہے، مجھے زہر دیا جا چکا ہے اور میں انقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. سندی نے کہا کہ ہم ان کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں گے تاکہ وہ الزام دھل جائے،
مولا نے کہا نہیں, مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا مدینہ سے آنے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک امام جو زندان میں شہید ہو جائے, معجزے سے اللہ نے ہر امام کے لیے مقدر رکھا کہ چاہے ان کے فرزند کسی اور شہر میں ہو, وہ تشریف لاتے ہیں غسل و کفن کے اہتمام کے لیے. ہائے رے حسین ابن علی, ہائے رے حسین ابن علی. حسین کا بیٹا سامنے موجود تھا, لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. حسین کا بیٹا اپنے بابا کے علاقے کو چھوڑ کر جا رہا تھا. اللہ مولا نے کہا کہ میرا بیٹا مدینہ سے آ جائے گا اور میں خود اپنا کفن مدینہ سے لے کر آیا ہوں, مجھے تمہاری کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. مسیب کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دفعتاً ایک جوان کو میں نے قید خانے میں دیکھا جو بابا کہہ کر مولا موسیٰ کاظم سے لپٹ کر رو رہا تھا. جتنے بھی کاظمی اور موسیٰ سادات ہیں وہ بالخصوص گریا کریں, اور رضوی سادات آپ کی جد کی شہادت کا میں بیان پڑھ رہا ہوں. مولا ہی کے حکم پر کہ ایام عزا میں غم کا بیان ہونا چاہیے, اگرچہ کہ مجلس ولادت میں نے عرض کیا, لیکن بہرحال مصائب کا بیان مجھ پر لازم اور ضروری ہے. دونوں تا دیر گلے لگ کر روتے رہے, مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب میرے مولا حسین رخصت آخر کے لیے اپنے بیمار امام سید سجاد کے پاس آئے اس وقت سجاد کو جو وصیتیں کی تھی, اللہ اکبر, اس مظلومیت کے عالم میں کی تھی. کہا تھا بیٹا سجاد, جب مدینہ واپس جانا نا اور میرا کوئی چاہنے والا مل جائے, اسے کہنا تم بہت یاد آئے جب میں اپنے ششمائے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اور میرے چاہنے والے سے کہنا کہ جب بھی تمہیں ٹھنڈا پانی میسر آ جائے تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا, جب بھی کسی غریب کا ماتم ہو تو حسین کے مصائب پر گریا کرنا. مسیب کا بیان ہے کہ دونوں میں صیغہ راز کی کچھ باتیں ہوئیں دونوں ائمہ میں, اور کچھ ہی دیر میں امام نے زندان میں دم توڑ دیا. مولا رضا علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور زندان ہی میں مولا رضا نے نماز جنازہ پڑھا دی. یہ وہ مظلوم امام ہے جس کا جنازہ زندان میں پڑھایا گیا. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں, میرے مولا موسیٰ کاظم وہ مظلوم امام ہے جن کی شہادت پر بھی ان کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے. جشن ولادت بھی نہیں ہو پاتا, ولادت کے موقع پر بھی مولا کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے. مظلوم ہے میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام. اے مومنین, آپ کے جو حاجات ہیں مولا موسیٰ کاظم کے صدقے میں طلب فرماتے جائیے گا. امام رضا نے زندان ہی میں جنازہ پڑھا اور تشریف لے گئے. مولا موسیٰ کاظم وہ مظلوم ہیں جن کو زندانی میں کفن دیا گیا, جن کا جنازہ زندانی میں پڑھایا گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا, اے مولا زندان ہی میں صحیح کم از کم کفن تو ملانا. زندان ہی میں صحیح کم از کم جنازہ تو پڑھایا گیا. ہائے وہ حسین کے گھر میں کربلا پر تڑپتا رہا. ظالموں نے اپنے جنازے تو دفنا دیے, لیکن جگر گوشہ بطول کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا عام اعلان کیا گیا. اور کیسے کہوں یہ جملہ, سندی بن شائق نے جنازہ حمالوں کے حوالے کر دیا. یہ مظلومیت کسی امام کی نہیں ہے سوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, جس کے 17 بیٹے تاریخ نے لکھے, اس کا کوئی ایک بیٹا بھی جنازے پر نہیں تھا. کسی ایک بیٹے کو بھی کندھا لینا میسر نہ ہو. جنازہ ان ملعونوں نے حمالوں کے ثبوت کر دیا.
یہ ملون آواز دیتے جاتے تھے جیسے رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھنا ہو وہ اس جنازے کو دیکھو. جیسے رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھنا. عزیزو روز حسین کے غم میں رو رہے ہو, آج مولا موسی قاسم کے غم میں رو کر مظلوم مولا موسی قاسم کے جد کو پرسہ پیش کرو. اللہ اکبر. پل بغداد تک جنازہ پہنچا. ایک شخص تھا سلیمان, بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا تھا, اس کی نظر پڑ گئی. کہتا ہے غضب خدا کا, فرزند رسول کا جنازہ ہے اور یہ توہین ہے. کہتا ہے میں یہ توہین ہرگز نہیں ہونے دوں گا. میں کیا کروں, مجھے بار بار کربلا کا لاشا یاد آ جاتا ہے. حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پا مار. لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کاش کوئی آ کر وہاں بھی کہتا ارے یہ نواسہ رسول کا جنازہ ہے, اس کی توہین نہ کرو. آخری جملہ کہتا ہوں, سلیمان نے ایام ازاں ہے لہٰذا میں طول مصائب کر رہا ہوں, غسل و دفن کا اہتمام کہتا ہے میں کروں گا. اور اس نے ایک بیش بہا مزید کفن امام کو دیا اور اہتمام سے جنازہ اٹھوایا امام کا. میں کہوں گا اے غریب بغداد, آپ کے جنازے کی توہین ضرور ہوئی لیکن کسی سلیمان کا اہتمام ہو گیا وہاں جس نے بظاہر بہترین طریقے سے کفن دے کر جنازے کو دفن کروایا. مگر ہائے غریب نینوا, بہن موجود, بیٹا موجود, بیٹی موجود, لیکن جنازہ چلتی رہے پر نہ کوئی کفن دینے والا, نہ کوئی کفن کرنے والا. رونے والوں ایک اور بات عرض کرتا ہوں آخر میں, کربلا والے بھی قید میں رہے لیکن سب کی مدت قید تمام ہو گئی. بالآخر بازوؤں سے رسیاں کھل گئی, توق اتر گیا, بیڑیاں کٹ گئی, مگر ہائے والے بغداد پر جنازہ رکھا گیا اور جب تابوت سے چادر ہٹائی گئی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, جنازے کے پاؤں میں بیڑیاں, زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ. مرزا دبیر نے کہا مولا بے انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ. چونکہ مولا باب الحوائج میں توسل کر رہا ہوں, آپ تمام اپنی حاجات کو دل میں رکھ کر مولا کو پکاریں گے. یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. باب الحوائج موسیٰ کاظم, باب الحوائج موسیٰ کاظم. براہ راست مجلس ولادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے.
زنجیروں نے جکڑا، کس کو زنجیروں نے جکڑا،